بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عمر چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. خواتین و حضرات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مصرع ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. یہ جو شخصیت میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، یہ اس مصرعے کو کافی سیریسلی لے کر چل رہے ہیں. ان کی وجہ شہرت قرات ہے، ان کی وجہ شہرت قرآن ہے، ان کی وجہ شہرت دین سے وابستگی ہے، اور ان کی وجہ شہرت ان کا امیر ہونا اور ان کا یہ شاہانہ لائف سٹائل ہے. لیکن یہ سیاست میں کیا کر رہے ہیں اور سیاسی اہم شخصیات کے اس وقت زیادہ قریب تر کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور کسی ایری گیری نتھو گیری سیاسی شخصیت کے قریب نہیں، بلکہ اس سیاسی شخصیت کے قریب جو ہر گھنٹے کی ہیڈ لائن کے اندر سر فہرست مین شہ سرخی کے اندر ہوتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیاست میں آنے کا کیا مقصد ہے اور کس طرح سے کس راستے سے انٹری کر رہے ہیں آپ سیاست میں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالعموم یہ تاثر ہے اور کافی حد تک 90% جو عوام اس بات پہ بھرپور متفق ہے کہ سیاست ایک گند ہے، اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. آپ جیسے مخلص ساتھی بھی کئی بار جب ان سے ڈسکشن ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں آپ اسے دور رہیں. تو میرا یہ ایک فلسفہ ہے، میں یہ کہتا ہوں جب تک آپ اس گندگی کے اندر نہیں کودیں گے تب تک اس گندگی کو صاف کس طرح کریں گے. اور آپ جیسے یا ہم جیسے نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے شعور دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دی ہے، جب تک ہم نے اس سسٹم کے اندر انٹر ہوں گے تو ہم کسی کی کس طرح اصلاح کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے. آج آپ معاشرے کے اندر دیکھیں، پاکستان کے اندر لیڈرشپ کی بہت بڑی کمی ہے. ہمارے پاس پیپل پارٹی کا تو لیڈر آ گیا، ہمارے پاس نون لیگ کا تو لیڈر آ گیا، ہمارے پاس پی ٹی آئی کا تو لیڈر آ گیا، ہمارے پاس جے یو آئی ایف کا لیڈر آ گیا، ہمارے پاس مسلم لیگ نون کا، کاف کا، ہر قسم کی جماعت کا لیڈر آ گیا. ہمارے پاس پاکستان کا لیڈر نہیں ہے. ہمارے پاس ایک بھی ایسا لیڈر نہیں ہے جس نے پوری قوم کو متحد کرنے کی کوشش کی ہو، جس نے ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خلوص سے کوشش کی ہو، جس نے ملک کے اندر گالی گلم گلوچ کا ایک کردار کشی کی سیاست کا خاتمہ چاہا ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جتنے بھی لیڈران ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں وہ صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے اور ایک ایوانوں کے اندر پہنچنے کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. ایک پولیٹیکل پارٹی دوسری پولیٹیکل پارٹی کے ورکروں کو گالم گلوچ کر رہی ہے، دوسری پولیٹیکل پارٹی پہلی والی کی کردار کشی کر رہی ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک بچانے کی مہم ہے. آپ ایک دوسرے کو گالیاں نکال کے، پاکستانیوں کو گالیاں نکال کے آپ پاکستان کو بچانا چاہ رہے ہیں. یہ مجھے کوئی سیاست کا جو اس وقت ایک سینیریو ہے یا یہ ڈائنامکس جو ہے مجھے سیاست کا سمجھ نہیں آ رہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت آپ جیسے اور ہم جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ سیاست کے اندر بھرپور قدم رکھیں. کیا آپ پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو جو آپ باتیں کرتے ہیں، پی ٹی آئی تو بظاہر اس وقت جو سینیریو چل رہا ہے وہ ان چیزوں کے متضاد ہی چل رہی ہے. یعنی جو گالم گلوچ کی آپ نے بات کی، جو کردار کشی کی آپ نے بات کی، جو پاکستانیوں کو رونتے ہوئے انہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہی سے فائدہ حاصل کرنے کی بات ہو، تو یہ ساری چیزیں اس وقت پی ٹی آئی میں بھی بظاہر نظر آ رہی ہیں. ہمیں ایک رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس کے اندر مدعو کیا ہوا تھا، وہاں میں گیا، وہاں میں تلاوت پڑھی. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گیا ہوں. دیکھیں، میں جب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کروں گا یا میں جو بھی میرا حکمت عملی ہوگی یا جو بھی میرا لائے عمل ہوگا الیکشن کے حوالے سے، وہ میں کھلا عوام کے سامنے ڈسکلوز کروں گا. اور آپ بھائیوں کو ایک پراپر مدعو کر کے آپ کے چینلوں کے تھرو میں جو ہے عوام تک اپنا موقف پیش کروں گا. رہی بات کہ گالی گلوچ کا کلچر اور یہ کردار کشی کا کلچر، میں یہ سمجھتا ہوں یہ صرف کسی ایک پارٹی کی خامی نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کے اندر ملوث، اور آج سے نہیں ملوث، یہ کوئی 20-30 سال سے ہمارا پولیٹیکل کلچر یہ ہے. جہازوں سے نازیبا تصویریں پھینکنا یہ کوئی پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا. ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرنا آج سے ہم 15-20 سال سے یہ چیزیں آبزرو کر رہے ہیں. دیکھیں، وہی روایت کنٹینیو ہے. اور افسوس اس بات کا ہے، دیکھیں کسی ایک جماعت نے اس کا خاتمہ نہیں چاہا، نہ خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ جیسے اور ہم جیسے لوگ اگر کسی جماعت کے اندر ہوں، غلط کو غلط کہیں گے تو ان کی اصلاح ہوگی، یا ان کی اصلاح کرنے سے ان کی اصلاح ہوگی. ہم ان کو بتائیں گے ادفع باللتی ہی احسن، اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک دوسرے کو حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ رحم کرو، لوگوں کو معاف کرو. یہ تعلیمات دینے سے اگلے بندے کی اصلاح ہوگی نا. آج تک ایسا کوئی بندہ ہی نہیں بدقسمتی سے ان کی جماعتوں کے اندر شامل ہوا. ہر وہ بندہ جس کے مقاصد اپنے کالے دھن کو سفید کرنا ہے، اپنے نیب کیسز کو ختم کرنا ہے، اپنے کاروبار کو فروغ دینا ہے، پیسہ بنانا ہے ایک غلط طریقے سے، وہی سیاست میں جا رہا ہے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کے اوپر وہ تلاوت کرنے کی وجہ سے بعض حلقوں کی جانب سے تنقید بھی کی جا رہی ہے، وہ کیا تنقید کی جا رہی ہے، کیا اس کا رد؟ میں آپ کو بات بتاؤں، کوئی حلقہ نہیں تھا یہ، ایک سیاسی جماعت کا ایک چھوٹا سا مذہبی ونگ تھا، اس کی وجہ سے ایک تنقید ہو رہی ہے اور ان کے کردار کس سے پوشیدہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی، اگر یہی میں ان کی من پسند جماعت کے کسی پروگرام میں شامل ہو جاتا تو یہی وہ لوگ ہوتے جو میرے لیے بڑے بڑے قصیدے پڑھ لیتے. تو یہ والی تنقیدیں اور یہ والے جو حسد رکھنے والے اور بغض رکھنے والے اور کینہ رکھنے والے لوگوں کی وجہ سے ان کے منہ میں خاک ڈالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عروج دی ہے. اور میں حقیقت آپ کو بات بتاؤں گا، اللہ کے فضل و کرم سے نہ آج تک کسی تنقید کو میں نے پڑھا ہے. میں تو الحمدللہ وہ بندہ ہوں، میں سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ ڈال کے نہ آج تک کمنٹ پڑھا ہے، نہ آج تک کمنٹ کے نیچے کبھی زندگی میں کمنٹ کیا ہے، نہ آج تک اس کا رد عمل دیا ہے. تو مجھے آپ سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ تنقید ہوئی ہے، میرے حساب سے تو ہر چیز بہتر ہے. الحمدللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کی ہے اور الحمدللہ انہوں نے تعریف کی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے. کہ کیا میں کسی یہودیوں کی محفل میں گیا تھا، کیا میں کوئی کسی انگریزوں کی ڈانس پارٹی میں گیا تھا؟ میں ایک رحمت للعالمین کانفرنس میں گیا ہوں، میں نے تلاوت کی ہے، تلاوت کر کے میں واپس آ گیا ہوں، ختم بات ہے. میرا اتنا ہی کام تھا وہ میں نے کر دیا، اللہ کی سپرد ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے شہرت دی ہے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے. اگلے بندوں نے میری عزت کی، اگلے بندوں نے ایک مجھے اپریشیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی ایک کانفرنس میں مدعو کیا، اور بطور میں سمجھتا ہوں مسلمان مجھے ان کی دعوت پہ جانا چاہیے تھا. میں گیا ہوں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے مطابق تو ہر چیز درست ہے. اگر مستقبل میں آپ کو دوسری دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کی جانب سے دعوت آتی ہے، کیا تب بھی آپ بطور مسلمان قبول کرتے ہوئے جائیں گے؟ میں بالکل، مجھے کوئی بھی سیاسی پارٹی اگر دعوت دے گی، قرآن پڑھنے کے لیے دعوت دے گی، میں ضرور جاؤں گا وہاں پہ، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو. مجھے اس طرح کی سیاستیں سمجھ بھی نہیں آتی، اور الحمدللہ ہم سیاست بھی کریں گے تو اپنے اصولوں کے مطابق کریں گے، نہ کہ ان کے اصولوں کے مطابق کریں گے. ہم سیاست اگر کریں گے اخلاقیات کے مطابق کریں گے، اور میں تو خود اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں متحد ہونا ہے. تو میرا کس سے بغض نہیں ہے. میں کسی بندے کو، مجھے اگر کسی سے پولیٹیکل اختلاف بھی ہوگا، میں کبھی زندگی میں اس کو گالی نہیں نکالوں گا. میرا اگر کسی سے پولیٹیکل اختلاف ہوگا، میں کبھی زندگی میں اس کی کردار کشی نہیں کروں گا، چاہے وہ ملک کا کوئی بھی لیڈر ہو. مجھے آج میں آپ کے چینل کے توسط سے کہتا ہوں، مجھے اپنے تمام تر ملک کے لیڈران سے محبت ہے. کیوں محبت ہے؟ وہ پاکستانی بھائی ہیں میرے، وہ میرے مسلمان بھائی ہیں. مجھے اسلام نہیں سکھاتا ان کو گالیاں نکالنا، مجھے اسلام نہیں سکھاتا ان کی کردار کشی کرنا. مجھے اسلام اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہنا جو ہے وہ سکھاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدترین مسلمان وہ ہے، بدترین مسلمان، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بدترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑ دیں، جس کی زبان کے شر کی وجہ سے لوگ اسے بات کرنا چھوڑ دیں. تو میں کبھی زندگی کے اندر بدترین مسلمان نہیں بننا چاہوں گا. میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا پسند کروں گا. جتنی میری کوشش، میں کوشش ضرور کروں گا. آپ کو اپنے اصولوں کے مطابقت رکھتی ہوئی پی ٹی آئی اس وقت لگ رہی ہے، چونکہ ظاہر آپ کی متعدد پے در پے ملاقاتیں پی ٹی آئی سے ہو رہی ہیں. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، پی ٹی آئی کے ساتھ میری ملاقاتیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں، ورنہ میری ہر سیاسی شخصیت سے ملاقات ہوتی ہے. میری جناب سعد رفیق صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، میری جناب پرویز الہی صاحب سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، میری راجہ پرویز صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. اس میں یہ صرف ایک عمران خان صاحب کی ملاقات زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے ان کے آگے بیعت کر لی ہے. دیکھیں مستقبل کے اندر میری آپشنز اوپن ہیں، جو مجھے سوٹ کرے گا میں اس کے ساتھ شامل بھی ہوں گا. میں نے یہ نہ چھپانا ہے، نہ میں نے آج تک کو بھی چھپایا ہے، اور اعلان ڈنکے کے چوٹ کے اوپر میں اعلان کروں گا کہ میں نے یہ پولیٹیکل پارٹی جوائن کی. آپ کو لگتا ہے کہ جتنی آئیڈیل سیاست کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو ایسی کوئی مل جائے گی سیاسی جماعت؟ چونکہ میرا تو نہیں خیال کہ ایسی کوئی سیاسی جماعت ہے جو آپ کی آئیڈیل سچویشن پہ پورا اترے. کہ میں نے آپ کو ہرگز یہ نہیں کہا کہ ایسی سیاسی جماعت ہو جو بالکل پرفیکٹ ہو. میں نے کہا کہ جہاں پہ میں سمجھوں گا کہ میں اپنے اصولوں کے مطابق سیاست کر سکتا ہوں، میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں گا کہ میرے سے یہ کام ہے، میں یہ نہیں کر سکتا. میں اپنے کلمہ گو مسلمان کی کردار کشی نہیں کر سکتا، آپ اسے ایکسپیکٹ نہ کرنا. میں کسی کو گالی نہیں نکال سکتا، میں کبھی زندگی میں کسی کے اوپر جھوٹے بہتان نہیں لگا سکتا. اگر وہ مانیں گے میں ان کے ساتھ شمولیت اختیار کر لوں گا. میں نے تو اپنے اصولوں کی بات کی ہے کہ میں نے اپنے اصولوں کے مطابق سیاست کرنی ہے، ان کے اصولوں کے مطابق نہیں سیاست کرنی. ابھی چونکہ آپ آزاد ہیں، آپ نے کہا، تو اس لیے آپ سے میں سوال کر رہا ہوں، تمام جو ہائی لائٹڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کوئی ایک اچھی بات ذرا بتا دیں، ایکسکلوڈنگ پی ٹی آئی، کیونکہ پی ٹی آئی بادیوں نظر میں آپ اس کے ذرا قریب ہیں، اس کے علاوہ بتا دیں سب کی ایک اچھی بات کوئی تو ہوگی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں تو اس فلسفے پہ یقین نہیں رکھتا کہ کوئی بندہ یا کوئی جماعت پوری کلو شر یا کلو خیر ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو ایک جو ہے وہ نون لیگ والوں نے بھی ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی بڑی، ان کے پاس ایک کمال کی
فائنینشیل ٹیم ہے. جب اسحاق ڈار صاحب پہلے آئے تھے انہوں نے بڑا چیلنج کو ایکسیپٹ کیا تھا شیخ رشید صاحب کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈالر کو 100 سے نیچے لاؤں گا. اور اس وقت بھی جب وہ آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ڈالر ایک دم جو ہے وہ اسٹیبل ہونا شروع ہوا اور مسلسل پچھلے 1.5 ہفتے سے وہ نیچے آئی جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی بات ہے. دیکھیں ہم نے ہر اس چیز کو اپریشیٹ کرنا ہے جو ہمارے ملک و قوم کے لیے بہتر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا ان کا اقدام ہے. حقیقت جو بات ہے میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب ایک بڑے دلیر آدمی تھے. آپ نے ایک بات کی ہے تو میرے ذہن میں بڑے دلیر آدمی تھے, اور جس طرح انہوں نے ایک یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایک مقدمہ لڑا اور ایک ان کو ایک جوتے کی نوک پر رکھ کے وہاں پہ آئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا بہادر لیڈر آج تک نہیں آیا. آپ کو ماضی قریب میں پیپلز پارٹی کی کوئی اچھی چیز نہیں. میں حقیقت بتاؤں ماضی قریب کے اندر مجھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی اچھی چیز نہیں لگتی. اچھا, اب چونکہ ایک عوامی تاثر ہے تو اس لیے پی ٹی آئی کی کوئی ایک بتا دیں کوئی ایک ایسی چیز جو آپ کو پسند نہ ہو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والوں کو نا اپنے تھوڑی سی یوتھ کی اصلاح کرنی چاہیے, اور یوتھ کے اندر تھوڑا سا ایک تعصب قائم کرنا چاہیے پاکستانیت کا, کہ یار جن لوگوں کو آپ گالیاں نکال رہے ہو. اور یہ بات میں نے بڑے ہائی لیول کے اوپر بھی ایک پی ٹی آئی کے لیڈرشپ سے بھی کی ہے کہ آپ کو اپنے یوتھ کو اس چیز کے اوپر ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ یار آپ لوگ گالم گلوچ نہ کریں, کردار کشی نہ کریں. اور آج اگر میں یہ سمجھتا ہوں, یہ میرا فرم بلیو ہے, آج پی ٹی آئی والے اگر کھلے دل سے یہ کہہ دینا کہ یہ نون لیگ والے ہمارے بھائی ہیں اور ہماری ان کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ مخالفت ہے, ان کے کارکنوں سے ہمارا کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے, ان کے کارکنوں کو ہم مسموم سمجھتے ہیں, ان کے کارکنوں سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ ہم ان کی کردار کشی کریں گے نہ ہم ان کو گالیاں نکالیں گے. تو آج میں سمجھتا ہوں آدھی نون لیگ کی جو یوتھ ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو جائے. میں بڑا فرم بلیو ہے. ڈاکٹر صاحب آڈیو لیکس کے حوالے سے بھی ذرا بتا دیں کہ آج کل جس پارٹی کی طرف آپ کا رجحان ہے اس کی بھی آڈیو لیکس آ رہی ہیں, دیگر جماعتوں کی بھی آ رہی ہیں, اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ میرا نظریہ اس میں یہ ہے کہ ہمیں تو پوری میں یہ سمجھتا ہوں تحقیقات کرنی چاہیے ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس کی اتنی رسائی ہے کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی ڈیوائس بگ ہوئی, کوئی نہ کوئی ایسا اکوپمنٹ ہے نا, یا کوئی نہ کوئی ایسی ڈیوائس ہے جو نصب کی گئی وہاں پہ, بعد میں وہاں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کیا گیا, اور کون سا ایسا کس بندے کی ایسی رسائی تھی ڈیورنگ دیٹ ٹینیور. تو میں سمجھتا ہوں اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اور حقیقت بات ہے میں ان آڈیوز کو اتنا ویٹ نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ہم بند کمرے کے اندر آپ اور میں کئی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہم نہیں چاہیں گے کہ عوام کو پتہ لگے. اب کسی کی بیڈ روم کی باتیں آپ باہر لیک کرنا شروع کر دیں, یہ اخلاقیات تو نہیں ہے. میں اوور آل مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ کیوں رائے قائم ہو رہی ہے. اگر تو کوئی شخص اس آڈیو لیک کو ڈینائی کر دے تو پھر تو ہم آپ کی والی بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر اگلا بندہ تمام سیاسی جماعتوں سے ایکسیپٹ بھی کریں اور پھر ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ بھی نہ کہیں کہ جو نارملی سیاسی لوگ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر بات کی جا رہی ہے, وہ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں تو پھر تو رائے قائم ہوگی. میں بات ہوں کسی بھی شخص یہ میں سمجھتا ہوں بریچ آف پرائیویسی ہے. کسی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کے بیڈ روم کو یا پرسنل آفس کو بک کرے. اور میں یہی آپ کے توسط سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حکام کو یا سیکورٹی ایجنسیز کو کہ یار آپ تحقیقات کریں کس بندے نے حرکت کی ہے. آپ اپنے بند بیڈ روم کے اندر ہو سکتا ہے میری رات کو مخالفت کر دیں تو میں اس کی بیس کے اوپر آپ کے اوپر رائے قائم کرنا چاہوں گا یا آپ کی مخالفت شروع کر دوں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے پاس پورا اختیار ہے کہ جب آپ اپنی پرسنل پریمیسز میں ہوں جو مرضی کریں, آپ کا پورا اختیار ہے. تو آپ کسی کی پرسنل سپیس کو اگر بریچ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا جرم ہے, اور اس کے بیس کے اوپر آپ کوئی بھی جو ہے وہ ورڈکٹ نہیں دے سکتے کسی کے بارے میں. بہت شکریہ جی آپ کے وقت کا. خواتین و حضرات, یہ تھے ڈاکٹر سبیل اکرام, جن کی وجہ شہرت تو اگرچہ قرآن تھی اور ابھی بھی ہے اور اللہ کرے کہ رہے بھی, لیکن انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہے اور آپ نے ان کے خیالات بھی سنے کہ یہ سیاست میں جو اس وقت گندگیاں موجود ہیں یہ ان کو صاف کرنے کا عزم لے کر آئے ہیں اور اس چیز کا عملی مصداق بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اندھیرا جتنا مرضی تاریک کیوں نہ ہو, چراغ ہلکا سا بھی ہو تو وہ کم از کم اندھیرے کا بڑا نقصان پہنچا جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.